پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو وہاں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے، اور جب کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے تم ان سب کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے جو تو نے سکھایا ہے، اور تمام علم و حکمت والا بس تو ہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آدم، تم فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ نام بتا دیے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، اور جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس میں جہاں سے چاہو فراغت سے دونوں کھاؤ پیو، البتہ اس درخت کے قریب ہی نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو اس درخت کے بارے میں بہکایا اور دونوں کو اس مقام سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اب تم لوگ یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور زمین میں تمہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ و استغفار کی، تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، اور جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جھٹلایا وہ سب جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔